اس تاریخ کے پہلے جو شہید ہیں غازی عدیل شہید، مجھے یہ سعادت حاصل ہے کہ میں نے ان کی شہادت کے عین وقت، وہ مجھ سے آگے تھے، میں ان سے پیچھے تھا، اور جب ان کو گولی لگی میں ان کے پاس تھا، اور جب ان کو جناب گولی لگی اور وہ بالکل پلر کے ساتھ ایسے گھسیٹتے ہوئے جب نیچے بیٹھے، ہم پہنچے تو ان کا سر جھک رہا تھا، درد سے نہیں بلکہ اس لیے کہ بھولے نہ مرتے مرتے آداب کوئے جانا، درد سے نہیں میں مانتا، میں اس لیے سر جھک رہا تھا اور لبوں سے ہلکی ہلکی آواز آ رہی تھی، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، فتح باب نبوت پہ، فتح باب نبوت پہ، فتح باب نبوت پہ بے حد درود، فتح باب نبوت پہ۔ معزز سامعین محترم، اسٹیج پر جلوہ گر سادات کرام، علماء کرام، مشائخ اعظام، بزرگان دین، میں صرف چند باتیں، تقریریں تو ساری ہو گئیں، تقریر تو امیر المجاہدین کی بھی ہو گئی ہے، اس کے بعد کسی تقریر کی ضرورت نہیں ہے، میں صرف بیٹھا یہ سوچ رہا تھا کہ 1953 کی تاریخ ختم نبوت ہو یا 1974 کی تاریخ ختم نبوت ہو، اتنا وقت گزر جانے کے بعد، بلکہ ہمارے تقریباً ان سارے اسلاف میں جنہوں نے ان تاریخوں کے اندر حصہ لیا وہ آج دنیا میں موجود نہیں ہیں، لیکن رات کا اتنا پہر گزر جانے کے باوجود لیاقت باغ کے اندر ان عاشقان مصطفیٰ کا سمندر جب ان کا نام لے رہا ہے جنہوں نے ختم نبوت پر پہرا دیا ہے، تو انشاءاللہ آج 50 سال گزرے ہیں، 100 سال گزرنے کے بعد ان کا بھی تو کوئی نام لے گا نا کہ انہوں نے بھی ختم نبوت پر پہرا دیا ہے۔ تو مقصد تو صرف اتنا ہے کہ ہم سارے خریداران یوسف میں اپنا نام لکھوانے کے لیے آئے ہیں، جنہوں نے مولانا عبدالستار خان نیازی پر، سید خلیل احمد قادری پر، حضرت ابو الاسناد پر، علامہ شاہ احمد نورانی پر، یا ہمارے کسی بھی اسلاف کے کسی بزرگ پر اس دور سے لے کر اس دور میں اگر ظلم کیا، آج ان کا نام لیوا بھی کوئی نہیں ہے۔ آج میں شرطیہ بات کہہ سکتا ہوں کہ سال بعد بھی ان کی اولادیں ان کی قبروں پر نہیں جاتی ہوں گی، لیکن جنہوں نے حضور کے ساتھ وفا کی ہے تو سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں، سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں، بڑھا دیتے ہیں ٹکڑا سرفروشی کے فسانے میں۔ وہ زندگیاں تو ان کی بھی گزر گئی اور زندگیاں وہ بھی گزار کے چلے گئے، لیکن آج 50 سال گزر جانے کے باوجود ہم ان کو سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے آئے ہیں جو اس وقت بھی ختم نبوت کے محافظ بن کر میدان میں کھڑے تھے۔ آپ یہ مت سمجھیں کہ آج دور مشکل ہے تب آسان ہے، ایسا بالکل نہیں ہے، تب تو اس سے بھی زیادہ مشکلات ہمارے بڑوں نے برداشت کی، بلکہ مسجد وزیر خان اور مسلم مسجد تاریخ ختم نبوت میں رنگین ہوتی رہی، عوام کے خون سے نہیں، علماء کے خون سے، اور ان کی پگڑیاں اچھال اچھال کر پھینکی جاتی رہیں، اور ان پر جناب غداری کے مقدمات اور سزائے موت تک لے کر جا کر انہیں چیک کیا جاتا رہا کہ یہ کتنے ختم نبوت کے وفادار ہیں۔ تو وہ بھی حضور کے غلام تھے اور ہمارے اسلاف تھے جن کے حریت کی برکت سے آج ہم میدان میں کھڑے ہو کر بات کرتے ہیں، ان کی حریت اور ان کی وفا کی برکت سے آج یہ گلدستہ سجا ہوا ہے۔ وہ لوگ تھے کہ جناب علامہ عبدالستار خان نیازی کو مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر نے جب سامنے بلا کر کہا، اس نے کہا علامہ نیازی میں نے سنا ہے تم نے ہر بڑی بڑی تحریکوں میں جناب حصہ لیا ہے، تم ہر تحریک کے سپہ سالار ہوتے ہو، تو تمہاری ساری زندگی تحریکیں چلاتے ہوئے گزر گئی ہے۔ تو مولانا تو پھر مولانا تھے، مولانا کہنے لگے اوئے
میری بات غور سے سن، یہ جو کلف ڈال کر وردی پہن کر تو میرے سامنے کھڑا ہے نا، اگر نیازی تحریک پاکستان نہ چلاتا تو تو اس وقت کسی ریڑھی پر کھڑا ہو کر گنڈیریاں بیچ رہا ہوتا۔ نیازی نے تحریک پاکستان چلائی ہے تو تو آج کلف پہن کر میرے سامنے وردی پہن کر کھڑا ہے۔ تو اس نے کہا نیازی صاحب یہاں بھی سخت باتیں کرتے ہیں تو آپ کی پھانسی کا آرڈر آ گیا ہے، آپ کو عنقریب پھانسی دی جائے گی۔ تو مولانا نیازی صاحب نے وہ ترے والے پگ وہ اتار کر اس کی ٹیبل پر رکھ کر کہا تو نیازی کو موت سے ڈراتا ہے، نیازی کفن سر پر باندھ کر پھرتا ہے۔ یہ ہے ہمارے اسلاف، اور اس وقت بھی اور آج بھی کریڈٹ لینے والے بڑے۔ اور بھائی ہمیں بالکل کریڈٹ نہیں چاہیے، ہمیں بالکل کوئی چیز نہیں چاہیے۔ تاریخ بڑا منصفانہ فیصلہ کرتی ہے، اور تاریخ کے فیصلے کیے ہوئے وہ بڑے مدت تک بلکہ تعصب قیامت تک یاد رکھے جاتے ہیں۔ اس لیے کریڈٹ نہیں چاہیے، ہاں یہ ضرور چاہیے حضور کی ختم نبوت کا تحفظ چاہیے، اس کے بدلے میں ہماری جانیں چلی جائیں، اس کے بدلے میں ہمارا مال چلا جائے، ہمارے بچے قربان ہو جائیں، سب کچھ بھی ہو جائے، پھر بھی کہیں گے کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، اور دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ بس اتنی سی مختصر سی بات ہے۔ بڑی تقریریں آپ نے سنی، بڑے نعرے لگائے، ہم تو ان بزرگوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اور آج کا دن دیکھیں، لوگ پتہ نہیں اپنے بڑوں کے دن کیسے منائیں گے۔ یہ فخر کی بات نہیں ہے کہ ہمارے بڑے کتنے بڑے کارنامے کر کے گئے کہ ہم آج ان کا دن مناتے ہوئے بھی پوری دنیا میں فخر سے کہہ رہے ہیں۔ اور بابا جی کہا کرتے تھے ہمارے بڑے وہ نہیں، اسلام پر مشکل وقت آیا، ہسپانیہ میں سپین مر، تو وہاں جو تھے اسلام کے وارث وہ اپنی جانیں بچا کر کہیں دائیں بائیں نکل گئے، کوئی مراکش نکل گیا، کوئی کہیں نکل گئے، کوئی دنیا میں جا کہیں ہجرت کر گئے۔ تو بابا جی فرماتے تھے ہمارے بڑوں نے ہجرت نہیں کی بلکہ کالا پانی کی جیلیں آباد کی، بلکہ شاہی قلعے کی تہخانے آباد کیے، سارا کچھ آباد کیا، اور یہاں سے اسلام کو جانے نہیں دیا، بلکہ ایک دن میں 300 علماء کو اونٹوں کے اوپر باندھ کر پھانسیاں دی گئی اور سارا کچھ کہا گیا، بلکہ مولانا حسرت موہانی کو 27 سال چکی کی جناب مشقت دی گئی، جیل میں رکھا گیا، پھر بھی کہا ہے مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی ایک طرفہ تماشا ہے، حسرت کی طبیعت بھی جو چاہو ستم کر لو اور بھی کھل کھیلو، پر ہم سے قسم لے لو کی ہو جو شکایت بھی شاہوں کے تکبر سے بھی دب کر نہ رہا میں۔ بس ہمارے اسلاف کی بھی یہ تاریخ ہے کہ کوئی کتنے بڑے عہدے کا مالک ہو، کوئی کتنے بڑے جناب منصب کا مالک ہو، ہمیں اس کے منصب کا کوئی بھار نہیں، اس کے عہدے کا کوئی بھار نہیں، اس کی طاقت کا کوئی بھار نہیں، اس لیے کہ ہماری روایت ہے شاہوں کے تکبر سے بھی دب کر نہ رہا میں، آخر کس بارگاہ خاص کا گدا ہوں میں۔ اور میں پورے پاکستان میں سناتا ہوا آیا ہوں فتح باب نبوت پہ بے حد درود، حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر سے لے کر امیر المجاہدین تک، اور امیر المجاہدین سے لے کر غازی عدیل شہید تک، اور غازی عدیل شہید سے لے کر غازی عرفان شہید تک، یہ ساروں شہیدوں کی میں داستان سناتا آیا ہوں۔ لیکن آخری بات، کیونکہ میں لمبی تقریر کے آج میں نے ساری سنی ہے، کرتا آیا ہوں، آج میں سننے کے لیے آیا تھا۔ الحمدللہ تحریک کے اتنے لوگ تیار ہو چکے ہیں کہ ہم نہ بھی ہوں گے تو یہ انشاءاللہ کام چلتا رہے گا، یہ بات انشاءاللہ طے ہے۔ میں سب کو سنتا آیا ہوں، ہمارے ہر شخص نے بڑی تاریخی اور بڑی مدلل اور بڑی دستاویزی باتیں کی ہیں جو انشاءاللہ تاریخ کے جناب کونے میں یہ گوشہ رہے گا، اور باتیں جتنی بھی رہیں عمل جو ہے نا وہ سب سے بڑا ہے، اور تحریک کا عمل بتاتا ہے کہ انشاءاللہ یہ تحریک تا صبح قیامت قائم و دائم رہے گی۔ اس تاریخ کے اندر خون جس کا ہے، حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر سے لے کر امیر المجاہدین تک، اور اس تاریخ کے پہلے جو شہید ہیں غازی عدیل شہید، مجھے یہ سعادت حاصل ہے کہ میں نے ان کی شہادت کے عین وقت، وہ مجھ سے آگے تھے میں ان سے پیچھے تھا، اور جب ان کو گولی لگی میں ان کے پاس تھا، اور جب ان کو جناب گولی لگی اور وہ بالکل پلر کے ساتھ ایسے گھسیٹتے ہوئے جب نیچے بیٹھے، ہم پہنچے تو ان کا سر جھک رہا تھا، درد سے نہیں بلکہ اس لیے کہ بھولے نہ مرتے مرتے آداب کوئے جانا، درد سے نہیں میں مانتا، میں اس لیے سر جھک رہا تھا اور لبوں سے ہلکی ہلکی آواز آ رہی تھی، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ ان کے لب ہل رہے تھے
اور کیونکہ سامنے امام الانبیاء جلوہ گر ہوں گے، حضور کی ختم نبوت پر آن ڈیوٹی پیرا دے کر دنیا سے جا رہے تھے اور ان کے لب ہل رہے تھے، گردن جھکی ہوئی تھی اور سامنے سے جناب گولیاں چل رہی تھی، اور میں نے جب قریب ہوا ان کو اٹھانے کی کوشش کی تو وہ آخری سانس لے رہے تھے اور پھر بھی حضور کا نعرہ لگا رہے تھے، تو کہہ رہے تھے بھولے نہ مرتے مرتے آداب کوئے جانا، جو سر نے ساتھ چھوڑا تو سجدے کیے نظر نے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اور اس تاریخ کے پہلے جو شہید ہیں غازی عدیل شہید، مجھے یہ سعادت حاصل ہے کہ میں نے ان کی شہادت کے عین وقت، وہ مجھ سے آگے تھے میں ان سے پیچھے تھا، اور جب ان کو گولی لگی میں ان کے پاس تھا، اور جب ان کو جناب گولی لگی اور وہ بالکل پلر کے ساتھ ایسے گھسیٹتے ہوئے جب نیچے بیٹھے، ہم پہنچے تو ان کا سر جھک رہا تھا، درد سے نہیں بلکہ اس لیے کہ بھولے نہ مرتے مرتے آداب کوئے جانا، درد سے نہیں میں مانتا، میں اس لیے سر جھک رہا تھا اور لبوں سے ہلکی ہلکی آواز آ رہی تھی، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، فتح باب نبوت پہ، فتح باب نبوت پہ، فتح باب نبوت پہ بے حد درود، فتح باب نبوت پہ۔ معزز سامعین محترم، اسٹیج پر جلوہ گر سادات کرام، علماء کرام، مشائخ اعظام، بزرگان دین، میں صرف چند باتیں، تقریریں تو ساری ہو گئیں، تقریر تو امیر المجاہدین کی بھی ہو گئی ہے، اس کے بعد کسی تقریر کی ضرورت نہیں ہے، میں صرف بیٹھا یہ سوچ رہا تھا کہ 1953 کی تاریخ ختم نبوت ہو یا 1974 کی تاریخ ختم نبوت ہو، اتنا وقت گزر جانے کے بعد، بلکہ ہمارے تقریباً ان سارے اسلاف میں جنہوں نے ان تاریخوں کے اندر حصہ لیا وہ آج دنیا میں موجود نہیں ہیں، لیکن رات کا اتنا پہر گزر جانے کے باوجود لیاقت باغ کے اندر ان عاشقان مصطفیٰ کا سمندر جب ان کا نام لے رہا ہے جنہوں نے ختم نبوت پر پہرا دیا ہے، تو انشاءاللہ آج 50 سال گزرے ہیں، 100 سال گزرنے کے بعد ان کا بھی تو کوئی نام لے گا نا کہ انہوں نے بھی ختم نبوت پر پہرا دیا ہے۔ تو مقصد تو صرف اتنا ہے کہ ہم سارے خریداران یوسف میں اپنا نام لکھوانے کے لیے آئے ہیں، جنہوں نے مولانا عبدالستار خان نیازی پر، سید خلیل احمد قادری پر، حضرت ابو الاسناد پر، علامہ شاہ احمد نورانی پر، یا ہمارے کسی بھی اسلاف کے کسی بزرگ پر اس دور سے لے کر اس دور میں اگر ظلم کیا، آج ان کا نام لیوا بھی کوئی نہیں ہے۔ آج میں شرطیہ بات کہہ سکتا ہوں کہ سال بعد بھی ان کی اولادیں ان کی قبروں پر نہیں جاتی ہوں گی، لیکن جنہوں نے حضور کے ساتھ وفا کی ہے تو سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں، سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں، بڑھا دیتے ہیں ٹکڑا سرفروشی کے فسانے میں۔ وہ زندگیاں تو ان کی بھی گزر گئی اور زندگیاں وہ بھی گزار کے چلے گئے، لیکن آج 50 سال گزر جانے کے باوجود ہم ان کو سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے آئے ہیں جو اس وقت بھی ختم نبوت کے محافظ بن کر میدان میں کھڑے تھے۔ آپ یہ مت سمجھیں کہ آج دور مشکل ہے تب آسان ہے، ایسا بالکل نہیں ہے، تب تو اس سے بھی زیادہ مشکلات ہمارے بڑوں نے برداشت کی، بلکہ مسجد وزیر خان اور مسلم مسجد تاریخ ختم نبوت میں رنگین ہوتی رہی، عوام کے خون سے نہیں علماء کے خون سے، اور ان کی پگڑیاں اچھال اچھال کر پھینکی جاتی رہیں اور ان پر جناب غداری کے مقدمات اور سزائے موت تک لے کر جا کر انہیں چیک کیا جاتا رہا کہ یہ کتنے ختم نبوت کے وفادار ہیں، تو وہ بھی حضور کے غلام تھے اور ہمارے اسلاف تھے جن کے حریت کی برکت سے آج ہم میدان میں کھڑے ہو کر بات کرتے ہیں، ان کی حریت اور ان کی وفا کی برکت سے آج یہ گلدستہ سجا ہوا ہے۔ وہ لوگ تھے کہ جناب علامہ عبدالستار خان نیازی کو مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر نے جب سامنے بلا کر کہا، اس نے کہا علامہ نیازی
میں نے سنا ہے تم نے ہر بڑی بڑی تحریکوں میں جناب حصہ لیا ہے, تم ہر تحریک کے سپہ سالار ہوتے ہو, تو تمہاری ساری زندگی تحریکیں چلاتے ہوئے گزر گئی ہے. تو مولانا تو پھر مولانا تھے. مولانا کہنے لگے اوئے میری بات غور سے سن, یہ جو کلف ڈال کر وردی پہن کر تو میرے سامنے کھڑا ہے نا, اگر نیازی تحریک پاکستان نہ چلاتا تو تو اس وقت کسی ریڑھی پر کھڑا ہو کر گنڈیریاں بیچ رہا ہوتا. نیازی نے تحریک پاکستان چلائی ہے تو آج کلف پہن کر میرے سامنے وردی پہن کر کھڑا ہے. تو اس نے کہا نیازی صاحب یہاں بھی سخت باتیں کرتے ہیں تو آپ کی پھانسی کا آرڈر آ گیا ہے, آپ کو عنقریب پھانسی دی جائے گی. تو مولانا نیازی صاحب نے وہ ترے والے پگ وہ اتار کر اس کی ٹیبل پر رکھ کر کہا تو نیازی کو موت سے ڈراتا ہے, نیازی کفن سر پر باندھ کر پھرتا ہے. یہ ہے ہمارے اسلاف, اور اس وقت بھی اور آج بھی کریڈٹ لینے والے بڑے. اور بھائی ہمیں بالکل کریڈٹ نہیں چاہیے, ہمیں بالکل کوئی چیز نہیں چاہیے. تاریخ بڑا منصفانہ فیصلہ کرتی ہے, اور تاریخ کے فیصلے کیے ہوئے وہ بڑے مدت تک بلکہ تعصب قیامت تک یاد رکھے جاتے ہیں. اس لیے کریڈٹ نہیں چاہیے, ہاں یہ ضرور چاہیے حضور کی ختم نبوت کا تحفظ چاہیے. اس کے بدلے میں ہماری جانیں چلی جائیں, اس کے بدلے میں ہمارا مال چلا جائے, ہمارے بچے قربان ہو جائیں, سب کچھ بھی ہو جائے, پھر بھی کہیں گے کروں تیرے نام پہ جاں فدا, نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا, اور دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. بس اتنی سی مختصر سی بات ہے. بڑی تقریریں آپ نے سنی, بڑے نعرے لگائے, ہم تو ان بزرگوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آئے ہیں. اور آج کا دن دیکھیں لوگ پتہ نہیں اپنے بڑوں کے دن کیسے منائیں گے. یہ فخر کی بات نہیں ہے کہ ہمارے بڑے کتنے بڑے کارنامے کر کے گئے کہ ہم آج ان کا دن مناتے ہوئے بھی پوری دنیا میں فخر سے کہہ رہے ہیں. اور بابا جی کہا کرتے تھے ہمارے بڑے وہ نہیں, اسلام پر مشکل وقت آیا, ہسپانیہ میں سپین مر, تو وہاں جو تھے اسلام کے وارث وہ اپنی جانیں بچا کر کہیں دائیں بائیں نکل گئے, کوئی مراکش نکل گیا, کوئی کہیں نکل گئے, کوئی دنیا میں جا کہیں ہجرت کر گئے. تو بابا جی فرماتے تھے ہمارے بڑوں نے ہجرت نہیں کی بلکہ کالا پانی کی جیلیں آباد کی, بلکہ شاہی قلعے کی تہخانے آباد کیے, سارا کچھ آباد کیا, اور یہاں سے اسلام کو جانے نہیں دیا بلکہ ایک دن میں 300 علماء کو اونٹوں کے اوپر باندھ کر پھانسیاں دی گئی اور سارا کچھ کہا گیا. بلکہ مولانا حسرت موہانی کو 27 سال چکی کی جناب مشقت دی گئی, جیل میں رکھا گیا, پھر بھی کہا ہے مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی ایک طرفہ تماشا ہے, حسرت کی طبیعت بھی جو چاہو ستم کر لو اور بھی کھل کھیلو, پر ہم سے قسم لے لو کی ہو جو شکایت بھی شاہوں کے تکبر سے بھی دب کر نہ رہا میں. بس ہمارے اسلاف کی بھی یہ تاریخ ہے کہ کوئی کسی کتنے بڑے عہدے کا مالک ہو, کوئی کتنے بڑے جناب منصب کا مالک ہو, ہمیں اس کے منصب کا کوئی بھار نہیں, اس کے عہدے کا کوئی بھار نہیں, اس کی طاقت کا کوئی بھار نہیں, اس لیے کہ ہماری روایت ہے شاہوں کے تکبر سے بھی دب کر نہ رہا میں, آخر کس بارگاہ خاص کا گدا ہوں میں. اور میں پورے پاکستان میں سناتا ہوا آیا ہوں فتح باب نبوت پہ بے حد درود. حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر سے لے کر امیر المجاہدین تک, اور امیر المجاہدین سے لے کر غازی عدیل شہید تک, اور غازی عدیل شہید سے لے کر غازی عرفان شہید تک, یہ ساروں شہیدوں کی میں داستان سناتا آیا ہوں. لیکن آخری بات, کیونکہ میں لمبی تقریر کے آج میں نے ساری سنی ہے, کرتا آیا ہوں, آج میں سننے کے لیے آیا تھا. الحمدللہ تحریک کے اتنے لوگ تیار ہو چکے ہیں کہ ہم نہ بھی ہوں گے تو یہ انشاءاللہ کام چلتا رہے گا. یہ بات انشاءاللہ طے ہے. میں سب کو سنتا آیا ہوں, ہمارے ہر شخص نے بڑی تاریخی اور بڑی مدلل اور بڑی دستاویزی باتیں کی ہیں جو انشاءاللہ تاریخ کے جناب کونے میں یہ گوشہ رہے گا. اور باتیں جتنی بھی رہیں, عمل جو ہے نا وہ سب سے بڑا ہے, اور تحریک کا عمل بتاتا ہے کہ انشاءاللہ یہ تحریک تا صبح قیامت قائم و دائم رہے گی. اس تاریخ کے اندر خون جس کا ہے, حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر سے لے کر امیر المجاہدین تک, اور اس تاریخ کے پہلے جو شہید ہیں غازی عدیل شہید, مجھے یہ سعادت حاصل ہے کہ میں نے ان کی شہادت کے عین وقت, وہ مجھ سے آگے تھے میں ان سے پیچھے تھا, اور جب ان کو گولی لگی میں ان کے پاس تھا, اور جب ان کو جناب گولی لگی اور وہ بالکل پلر کے ساتھ ایسے گھسیٹتے ہوئے جب نیچے بیٹھے, ہم پہنچے تو ان کا سر جھک رہا تھا, درد سے نہیں بلکہ اس لیے کہ بھولے نہ مرتے مرتے آداب کوئے جانا.
درد سے نہیں میں مانتا، میں اس لیے سر جھک رہا تھا اور لبوں سے ہلکی ہلکی آواز آ رہی تھی، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ ان کے لب ہل رہے تھے، اور کیونکہ سامنے امام الانبیاء جلوہ گر ہوں گے، حضور کی ختم نبوت پر آن ڈیوٹی پیرا دے کر دنیا سے جا رہے تھے، اور ان کے لب ہل رہے تھے، گردن جھکی ہوئی تھی، اور سامنے سے جناب گولیاں چل رہی تھی، اور میں نے جب قریب ہوا ان کو اٹھانے کی کوشش کی تو وہ آخری سانس لے رہے تھے، اور پھر بھی حضور کا نعرہ لگا رہے تھے، تو کہہ رہے تھے بھولے نہ مرتے مرتے آداب کوئے جانا، جو سر نے ساتھ چھوڑا تو سجدے کیے نظر نے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اور اس تاریخ کے پہلے جو شہید ہیں غازی عدیل شہید، مجھے یہ سعادت حاصل ہے کہ میں نے ان کی شہادت کے عین وقت، وہ مجھ سے آگے تھے میں ان سے پیچھے تھا، اور جب ان کو گولی لگی میں ان کے پاس تھا، اور جب ان کو جناب گولی لگی اور وہ بالکل پلر کے ساتھ ایسے گھسیٹتے ہوئے جب نیچے بیٹھے، ہم پہنچے تو ان کا سر جھک رہا تھا، درد سے نہیں بلکہ اس لیے کہ بھولے نہ مرتے مرتے آداب کوئے جانا۔ درد سے نہیں میں مانتا، میں اس لیے سر جھک رہا تھا اور لبوں سے ہلکی ہلکی آواز آ رہی تھی، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ فتح باب نبوت پہ، فتح باب نبوت پہ، فتح باب نبوت پہ بے حد درود، فتح باب نبوت پہ۔ معزز سامعین محترم، سٹیج پر جلوہ گر سادات کرام، علماء کرام، مشائخ اعظام، بزرگان دین، میں صرف چند باتیں، تقریریں تو ساری ہو گئیں، تقریر تو امیر المجاہدین کی بھی ہو گئی ہے، اس کے بعد کسی تقریر کی ضرورت نہیں ہے۔ میں صرف بیٹھا یہ سوچ رہا تھا کہ 1953 کی تاریخ ختم نبوت ہو یا 1974 کی تاریخ ختم نبوت ہو، اتنا وقت گزر جانے کے بعد، بلکہ ہمارے تقریباً ان سارے اسلاف میں جنہوں نے ان تاریخوں کے اندر حصہ لیا وہ آج دنیا میں موجود نہیں ہیں، لیکن رات کا اتنا پہر گزر جانے کے باوجود لیاقت باغ کے اندر ان عاشقان مصطفیٰ کا سمندر جب ان کا نام لے رہا ہے جنہوں نے ختم نبوت پر پہرا دیا ہے، تو انشاءاللہ آج 50 سال گزرے ہیں، 100 سال گزرنے کے بعد ان کا بھی تو کوئی نام لے گا نا کہ انہوں نے بھی ختم نبوت پر پہرا دیا ہے۔ تو مقصد تو صرف اتنا ہے کہ ہم سارے خریداران یوسف میں اپنا نام لکھوانے کے لیے آئے ہیں، جنہوں نے مولانا عبدالستار خان نیازی پر، سید خلیل احمد قادری پر، حضرت ابو الاسناد پر، علامہ شاہ احمد نورانی پر، یا ہمارے کسی بھی اسلاف کے کسی بزرگ پر اس دور سے لے کر اس دور میں اگر ظلم کیا، آج ان کا نام لیوا بھی کوئی نہیں ہے۔ آج میں شرطیہ بات کہہ سکتا ہوں کہ سال بعد بھی ان کی اولادیں ان کی قبروں پر نہیں جاتی ہوں گی، لیکن جنہوں نے حضور کے ساتھ وفا کی ہے تو سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں، سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں، بڑھا دیتے ہیں ٹکڑا سرفروشی کے فسانے میں۔ وہ زندگیاں تو ان کی بھی گزر گئی اور زندگیاں وہ بھی گزار کے چلے گئے، لیکن آج 50 سال گزر جانے کے باوجود ہم ان کو سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے آئے ہیں جو اس وقت بھی ختم نبوت کے محافظ بن کر میدان میں کھڑے تھے۔ آپ یہ مت سمجھیں کہ آج دور مشکل ہے تب آسان ہے، ایسا بالکل نہیں ہے، تب تو اس سے بھی زیادہ مشکلات ہمارے بڑوں نے برداشت کی، بلکہ مسجد وزیر خان اور مسلم مسجد تاریخ ختم نبوت میں رنگین ہوتی رہی، عوام کے خون سے نہیں علماء کے خون سے، اور ان کی پگڑیاں اچھال اچھال کر پھینکی جاتی رہیں، اور ان پر جناب غداری کے مقدمات اور سزائے موت تک لے کر جا کر انہیں چیک کیا جاتا رہا کہ یہ کتنے ختم نبوت کے وفادار ہیں۔ تو وہ بھی حضور کے غلام تھے اور ہمارے اسلاف تھے جن کے حریت کی برکت سے آج ہم میدان میں کھڑے ہو کر بات کرتے ہیں، ان کی حریت اور ان کی وفا کی برکت سے آج
یہ گلدستہ سجا ہوا ہے وہ لوگ تھے کہ جناب علامہ عبدالستار خان نیازی کو مارشل لا ایڈمنسٹریٹر نے جب سامنے بلا کر کہا، اس نے کہا علامہ نیازی میں نے سنا ہے تم نے ہر بڑی بڑی تحریکوں میں جناب حصہ لیا ہے، تم ہر تحریک کے سپہ سالار ہوتے ہو، تو تمہاری ساری زندگی تحریکیں چلاتے ہوئے گزر گئی ہے۔ تو مولانا تو پھر مولانا تھے، مولانا کہنے لگے اوئے میری بات غور سے سن، یہ جو کلف ڈال کر وردی پہن کر تو میرے سامنے کھڑا ہے نا، اگر نیازی تحریک پاکستان نہ چلاتا تو اس وقت کسی ریڑھی پر کھڑا ہو کر گنڈیریاں بیچ رہا ہوتا۔ نیازی نے تحریک پاکستان چلائی ہے تو آج کلف پہن کر میرے سامنے وردی پہن کر کھڑا ہے۔ تو اس نے کہا نیازی صاحب یہاں بھی سخت باتیں کرتے ہیں تو آپ کی پھانسی کا آرڈر آ گیا ہے، آپ کو عنقریب پھانسی دی جائے گی۔ تو مولانا نیازی صاحب نے وہ ترے والے پگ وہ اتار کر اس کی ٹیبل پر رکھ کر کہا تو نیازی کو موت سے ڈراتا ہے، نیازی کفن سر پر باندھ کر پھرتا ہے۔ یہ ہے ہمارے اسلاف، اور اس وقت بھی اور آج بھی کریڈٹ لینے والے بڑے۔ اور بھائی ہمیں بالکل کریڈٹ نہیں چاہیے، ہمیں بالکل کوئی چیز نہیں چاہیے۔ تاریخ بڑا منصفانہ فیصلہ کرتی ہے، اور تاریخ کے فیصلے کیے ہوئے وہ بڑے مدت تک بلکہ تعصب قیامت تک یاد رکھے جاتے ہیں۔ اس لیے کریڈٹ نہیں چاہیے، ہاں یہ ضرور چاہیے حضور کی ختم نبوت کا تحفظ چاہیے، اس کے بدلے میں ہماری جانیں چلی جائیں، اس کے بدلے میں ہمارا مال چلا جائے، ہمارے بچے قربان ہو جائیں، سب کچھ بھی ہو جائے، پھر بھی کہیں گے کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، اور دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ بس اتنی سی مختصر سی بات ہے۔ بڑی تقریریں آپ نے سنی، بڑے نعرے لگائے، ہم تو ان بزرگوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اور آج کا دن دیکھیں لوگ پتہ نہیں اپنے بڑوں کے دن کیسے منائیں گے۔ یہ فخر کی بات نہیں ہے کہ ہمارے بڑے کتنے بڑے کارنامے کر کے گئے کہ ہم آج ان کا دن مناتے ہوئے بھی پوری دنیا میں فخر سے کہہ رہے ہیں۔ اور بابا جی کہا کرتے تھے ہمارے بڑے وہ نہیں، اسلام پر مشکل وقت آیا، ہسپانیہ میں سپین مر، تو وہاں جو تھے اسلام کے وارث وہ اپنی جانیں بچا کر کہیں دائیں بائیں نکل گئے، کوئی مراکش نکل گیا، کوئی کہیں نکل گئے، کوئی دنیا میں جا کہیں ہجرت کر گئے۔ تو بابا جی فرماتے تھے ہمارے بڑوں نے ہجرت نہیں کی بلکہ کالا پانی کی جیلیں آباد کی، بلکہ شاہی قلعے کی تہخانے آباد کیے، سارا کچھ آباد کیا، اور یہاں سے اسلام کو جانے نہیں دیا، بلکہ ایک دن میں 300 علماء کو اونٹوں کے اوپر باندھ کر پھانسیاں دی گئی اور سارا کچھ کہا گیا، بلکہ مولانا حسرت موہانی کو 27 سال چکی کی جناب مشقت دی گئی، جیل میں رکھا گیا، پھر بھی کہا ہے مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی ایک طرفہ تماشا ہے، حسرت کی طبیعت بھی جو چاہو ستم کر لو اور بھی کھل کھیلو، پر ہم سے قسم لے لو کی ہو جو شکایت بھی شاہوں کے تکبر سے بھی دب کر نہ رہا میں۔ بس ہمارے اسلاف کی بھی یہ تاریخ ہے کہ کوئی کسی کتنے بڑے عہدے کا مالک ہو، کوئی کتنے بڑے جناب منصب کا مالک ہو، ہمیں اس کے منصب کا کوئی بھار نہیں، اس کے عہدے کا کوئی بھار نہیں، اس کی طاقت کا کوئی بھار نہیں، اس لیے کہ ہماری روایت ہے شاہوں کے تکبر سے بھی دب کر نہ رہا میں، آخر کس بارگاہ خاص کا گدا ہوں میں۔ اور میں پورے پاکستان میں سناتا ہوا آیا ہوں فتح باب نبوت پہ بے حد درود، حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر سے لے کر امیر المجاہدین تک، اور امیر المجاہدین سے لے کر غازی عدیل شہید تک، اور غازی عدیل شہید سے لے کر غازی عرفان شہید تک، یہ ساروں شہیدوں کی میں داستان سناتا آیا ہوں۔ لیکن آخری بات، کیونکہ میں لمبی تقریر کے آج میں نے ساری سنی ہے، کرتا آیا ہوں، آج میں سننے کے لیے آیا تھا۔ الحمدللہ تحریک کے اتنے لوگ تیار ہو چکے ہیں کہ ہم نہ بھی ہوں گے تو یہ انشاءاللہ کام چلتا رہے گا، یہ بات انشاءاللہ طے ہے۔ میں سب کو سنتا آیا ہوں، ہمارے ہر شخص نے بڑی تاریخی اور بڑی مدلل اور بڑی دستاویزی باتیں کی ہیں جو انشاءاللہ تاریخ کے جناب کونے میں یہ گوشہ رہے گا، اور باتیں جتنی بھی رہیں عمل جو ہے نا وہ سب سے بڑا ہے، اور تحریک کا عمل بتاتا ہے کہ انشاءاللہ یہ تحریک تا صبح قیامت قائم و دائم رہے گی۔ اس تاریخ کے اندر خون جس کا ہے، حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر سے لے کر امیر المجاہدین تک، اور اس تاریخ کے پہلے جو شہید ہیں غازی عدیل شہید، مجھے یہ سعادت حاصل ہے کہ میں نے ان کی شہادت کے عین وقت، وہ مجھ سے آگے تھے میں ان سے پیچھے تھا، اور جب ان کو گولی لگی میں ان کے پاس تھا، اور جب
ان کو جناب گولی لگی اور وہ بالکل پلر کے ساتھ ایسے گھسیٹتے ہوئے جب نیچے بیٹھے، ہم پہنچے تو ان کا سر جھک رہا تھا، درد سے نہیں بلکہ اس لیے کہ بھولے نہ مرتے مرتے آداب کوئے جانا۔ درد سے نہیں میں مانتا، میں اس لیے سر جھک رہا تھا اور لبوں سے ہلکی ہلکی آواز آ رہی تھی، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ ان کے لب ہل رہے تھے اور کیونکہ سامنے امام الانبیاء جلوہ گر ہوں گے، حضور کی ختم نبوت پر آن ڈیوٹی پیرا دے کر دنیا سے جا رہے تھے اور ان کے لب ہل رہے تھے، گردن جھکی ہوئی تھی اور سامنے سے جناب گولیاں چل رہی تھی، اور میں نے جب قریب ہوا ان کو اٹھانے کی کوشش کی تو وہ آخری سانس لے رہے تھے اور پھر بھی حضور کا نعرہ لگا رہے تھے، تو کہہ رہے تھے بھولے نہ مرتے مرتے آداب کوئے جانا، جو سر نے ساتھ چھوڑا تو سجدے کیے نظر نے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اور اس تاریخ کے پہلے جو شہید ہیں غازی عدیل شہید، مجھے یہ سعادت حاصل ہے کہ میں نے ان کی شہادت کے عین وقت، وہ مجھ سے آگے تھے میں ان سے پیچھے تھا، اور جب ان کو گولی لگی میں ان کے پاس تھا، اور جب ان کو جناب گولی لگی اور وہ بالکل پلر کے ساتھ ایسے گھسیٹتے ہوئے جب نیچے بیٹھے، ہم پہنچے تو ان کا سر جھک رہا تھا، درد سے نہیں بلکہ اس لیے کہ بھولے نہ مرتے مرتے آداب کوئے جانا۔ درد سے نہیں میں مانتا، میں اس لیے سر جھک رہا تھا اور لبوں سے ہلکی ہلکی آواز آ رہی تھی، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ فتح باب نبوت پہ، فتح باب نبوت پہ، فتح باب نبوت پہ بے حد درود، فتح باب نبوت پہ۔ معزز سامعین محترم، سٹیج پر جلوہ گر سادات کرام، علماء کرام، مشائخ اعظام، بزرگان دین، میں صرف چند باتیں، تقریریں تو ساری ہو گئیں، تقریر تو امیر المجاہدین کی بھی ہو گئی ہے، اس کے بعد کسی تقریر کی ضرورت نہیں ہے۔ میں صرف بیٹھا یہ سوچ رہا تھا کہ 1953 کی تاریخ ختم نبوت ہو یا 1974 کی تاریخ ختم نبوت ہو، اتنا وقت گزر جانے کے بعد، بلکہ ہمارے تقریباً ان سارے اسلاف میں جنہوں نے ان تاریخوں کے اندر حصہ لیا وہ آج دنیا میں موجود نہیں ہیں، لیکن رات کا اتنا پہر گزر جانے کے باوجود لیاقت باغ کے اندر ان عاشقان مصطفیٰ کا سمندر جب ان کا نام لے رہا ہے جنہوں نے ختم نبوت پر پہرا دیا ہے، تو انشاءاللہ آج 50 سال گزرے ہیں، 100 سال گزرنے کے بعد ان کا بھی تو کوئی نام لے گا نا کہ انہوں نے بھی ختم نبوت پر پہرا دیا ہے۔ تو مقصد تو صرف اتنا ہے کہ ہم سارے خریداران یوسف میں اپنا نام لکھوانے کے لیے آئے ہیں، جنہوں نے مولانا عبدالستار خان نیازی پر، سید خلیل احمد قادری پر، حضرت ابو الاسناد پر، علامہ شاہ احمد نورانی پر، یا ہمارے کسی بھی اسلاف کے کسی بزرگ پر اس دور سے لے کر اس دور میں اگر ظلم کیا، آج ان کا نام لیوا بھی کوئی نہیں ہے۔ آج میں شرطیہ بات کہہ سکتا ہوں کہ سال بعد بھی ان کی اولادیں ان کی قبروں پر نہیں جاتی ہوں گی، لیکن جنہوں نے حضور کے ساتھ وفا کی ہے تو سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں، سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں، بڑھا دیتے ہیں ٹکڑا سرفروشی کے فسانے میں۔ وہ زندگیاں تو ان کی بھی گزر گئی اور زندگیاں وہ بھی گزار کے چلے گئے، لیکن آج 50 سال گزر جانے کے باوجود ہم ان کو سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے آئے ہیں جو اس وقت بھی ختم نبوت کے محافظ بن کر میدان میں کھڑے تھے۔ آپ یہ مت سمجھیں کہ آج دور مشکل ہے تب آسان ہے، ایسا بالکل نہیں ہے، تب تو اس سے بھی زیادہ مشکلات ہمارے بڑوں نے برداشت کی، بلکہ مسجد وزیر خان اور مسلم مسجد تاریخ ختم نبوت میں رنگین ہوتی رہی، عوام کے خون سے نہیں علماء کے خون سے، اور ان کی پگڑیاں اچھال اچھال کر پھینکی جاتی رہیں اور ان پر جناب غداری کے مقدمات اور سزائے موت تک لے کر جا کر انہیں چیک کیا جاتا رہا،
کہ یہ کتنے ختم نبوت کے وفادار ہیں، تو وہ بھی حضور کے غلام تھے اور ہمارے اسلاف تھے جن کے حریت کی برکت سے آج ہم میدان میں کھڑے ہو کر بات کرتے ہیں۔ ان کی حریت اور ان کی وفا کی برکت سے آج یہ گلدستہ سجا ہوا ہے۔ وہ لوگ تھے کہ جناب علامہ عبدالستار خان نیازی کو مارشل لا ایڈمنسٹریٹر نے جب سامنے بلا کر کہا، اس نے کہا علامہ نیازی میں نے سنا ہے تم نے ہر بڑی بڑی تحریکوں میں جناب حصہ لیا ہے، تم ہر تحریک کے سپہ سالار ہوتے ہو، تو تمہاری ساری زندگی تحریکیں چلاتے ہوئے گزر گئی ہے۔ تو مولانا تو پھر مولانا تھے، مولانا کہنے لگے اوئے میری بات غور سے سن، یہ جو کلف ڈال کر وردی پہن کر تو میرے سامنے کھڑا ہے نا، اگر نیازی تحریک پاکستان نہ چلاتا تو اس وقت کسی ریڑھی پر کھڑا ہو کر گنڈیریاں بیچ رہا ہوتا۔ نیازی نے تحریک پاکستان چلائی ہے تو آج کلف پہن کر میرے سامنے وردی پہن کر کھڑا ہے۔ تو اس نے کہا نیازی صاحب یہاں بھی سخت باتیں کرتے ہیں تو آپ کی پھانسی کا آرڈر آ گیا ہے، آپ کو عنقریب پھانسی دی جائے گی۔ تو مولانا نیازی صاحب نے وہ ترے والے پگ وہ اتار کر اس کی ٹیبل پر رکھ کر کہا تو نیازی کو موت سے ڈراتا ہے، نیازی کفن سر پر باندھ کر پھرتا ہے۔ یہ ہے ہمارے اسلاف، اور اس وقت بھی اور آج بھی کریڈٹ لینے والے بڑے۔ اور بھائی ہمیں بالکل کریڈٹ نہیں چاہیے، ہمیں بالکل کوئی چیز نہیں چاہیے۔ تاریخ بڑا منصفانہ فیصلہ کرتی ہے، اور تاریخ کے فیصلے کیے ہوئے وہ بڑے مدت تک بلکہ تعصب قیامت تک یاد رکھے جاتے ہیں۔ اس لیے کریڈٹ نہیں چاہیے، ہاں یہ ضرور چاہیے حضور کی ختم نبوت کا تحفظ چاہیے، اس کے بدلے میں ہماری جانیں چلی جائیں، اس کے بدلے میں ہمارا مال چلا جائے، ہمارے بچے قربان ہو جائیں، سب کچھ بھی ہو جائے، پھر بھی کہیں گے کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، اور دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ بس اتنی سی مختصر سی بات ہے۔ بڑی تقریریں آپ نے سنی، بڑے نعرے لگائے، ہم تو ان بزرگوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اور آج کا دن دیکھیں لوگ پتہ نہیں اپنے بڑوں کے دن کیسے منائیں گے۔ یہ فخر کی بات نہیں ہے کہ ہمارے بڑے کتنے بڑے کارنامے کر کے گئے کہ ہم آج ان کا دن مناتے ہوئے بھی پوری دنیا میں فخر سے کہہ رہے ہیں۔ اور بابا جی کہا کرتے تھے ہمارے بڑے وہ نہیں، اسلام پر مشکل وقت آیا، ہسپانیہ میں سپین مر، تو وہاں جو تھے اسلام کے وارث وہ اپنی جانیں بچا کر کہیں دائیں بائیں نکل گئے، کوئی مراکش نکل گیا، کوئی کہیں نکل گئے، کوئی دنیا میں جا کہیں ہجرت کر گئے۔ تو بابا جی فرماتے تھے ہمارے بڑوں نے ہجرت نہیں کی بلکہ کالا پانی کی جیلیں آباد کی، بلکہ شاہی قلعے کی تہخانے آباد کیے، سارا کچھ آباد کیا، اور یہاں سے اسلام کو جانے نہیں دیا، بلکہ ایک دن میں 300 علماء کو اونٹوں کے اوپر باندھ کر پھانسیاں دی گئی اور سارا کچھ کہا گیا، بلکہ مولانا حسرت موہانی کو 27 سال چکی کی جناب مشقت دی گئی، جیل میں رکھا گیا، پھر بھی کہا ہے مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی ایک طرفہ تماشا ہے، حسرت کی طبیعت بھی جو چاہو ستم کر لو اور بھی کھل کھیلو، پر ہم سے قسم لے لو کی ہو جو شکایت بھی شاہوں کے تکبر سے بھی دب کر نہ رہا میں۔ بس ہمارے اسلاف کی بھی یہ تاریخ ہے کہ کوئی کسی کتنے بڑے عہدے کا مالک ہو، کوئی کتنے بڑے جناب منصب کا مالک ہو، ہمیں اس کے منصب کا کوئی بھار نہیں، اس کے عہدے کا کوئی بھار نہیں، اس کی طاقت کا کوئی بھار نہیں، اس لیے کہ ہماری روایت ہے شاہوں کے تکبر سے بھی دب کر نہ رہا میں، آخر کس بارگاہ خاص کا گدا ہوں میں۔ اور میں پورے پاکستان میں سناتا ہوا آیا ہوں فتح باب نبوت پہ بے حد درود، حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر سے لے کر امیر المجاہدین تک، اور امیر المجاہدین سے لے کر غازی عدیل شہید تک، اور غازی عدیل شہید سے لے کر غازی عرفان شہید تک، یہ ساروں شہیدوں کی میں داستان سناتا آیا ہوں۔ لیکن آخری بات، کیونکہ میں لمبی تقریر کے آج میں نے ساری سنی ہے، کرتا آیا ہوں، آج میں سننے کے لیے آیا تھا۔ الحمدللہ تحریک کے اتنے لوگ تیار ہو چکے ہیں کہ ہم نہ بھی ہوں گے تو یہ انشاءاللہ کام چلتا رہے گا، یہ بات انشاءاللہ طے ہے۔ میں سب کو سنتا آیا ہوں، ہمارے ہر شخص نے بڑی تاریخی اور بڑی مدلل اور بڑی دستاویزی باتیں کی ہیں جو انشاءاللہ تاریخ کے جناب کونے میں یہ گوشہ رہے گا، اور باتیں جتنی بھی رہیں عمل جو ہے نا
وہ سب سے بڑا ہے، اور تحریک کا عمل بتاتا ہے کہ انشاءاللہ یہ تحریک تا صبح قیامت قائم و دائم رہے گی۔ اس تاریخ کے اندر خون جس کا ہے، حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر سے لے کر امیر المجاہدین تک، اور اس تاریخ کے پہلے جو شہید ہیں غازی عدیل شہید، مجھے یہ سعادت حاصل ہے کہ میں نے ان کی شہادت کے عین وقت، وہ مجھ سے آگے تھے میں ان سے پیچھے تھا، اور جب ان کو گولی لگی میں ان کے پاس تھا، اور جب ان کو جناب گولی لگی اور وہ بالکل پلر کے ساتھ ایسے گھسیٹتے ہوئے جب نیچے بیٹھے، ہم پہنچے تو ان کا سر جھک رہا تھا، درد سے نہیں بلکہ اس لیے کہ بھولے نہ مرتے مرتے آداب کوئے جانا۔ درد سے نہیں میں مانتا، میں اس لیے سر جھک رہا تھا اور لبوں سے ہلکی ہلکی آواز آ رہی تھی، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ ان کے لب ہل رہے تھے، اور کیونکہ سامنے امام الانبیاء جلوہ گر ہوں گے، حضور کی ختم نبوت پر آن ڈیوٹی پیرا دے کر دنیا سے جا رہے تھے، اور ان کے لب ہل رہے تھے، گردن جھکی ہوئی تھی، اور سامنے سے جناب گولیاں چل رہی تھی، اور میں نے جب قریب ہوا ان کو اٹھانے کی کوشش کی تو وہ آخری سانس لے رہے تھے، اور پھر بھی حضور کا نعرہ لگا رہے تھے، تو کہہ رہے تھے بھولے نہ مرتے مرتے آداب کوئے جانا، جو سر نے ساتھ چھوڑا تو سجدے کیے نظر نے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اور اس تاریخ کے پہلے جو شہید ہیں غازی عدیل شہید، مجھے یہ سعادت حاصل ہے کہ میں نے ان کی شہادت کے عین وقت، وہ مجھ سے آگے تھے میں ان سے پیچھے تھا، اور جب ان کو گولی لگی میں ان کے پاس تھا، اور جب ان کو جناب گولی لگی اور وہ بالکل پلر کے ساتھ ایسے گھسیٹتے ہوئے جب نیچے بیٹھے، ہم پہنچے تو ان کا سر جھک رہا تھا، درد سے نہیں بلکہ اس لیے کہ بھولے نہ مرتے مرتے آداب کوئے جانا۔ درد سے نہیں میں مانتا، میں اس لیے سر جھک رہا تھا اور لبوں سے ہلکی ہلکی آواز آ رہی تھی، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ فتح باب نبوت پہ، فتح باب نبوت پہ، فتح باب نبوت پہ بے حد درود، فتح باب نبوت پہ۔ معزز سامعین محترم، سٹیج پر جلوہ گر سادات کرام، علماء کرام، مشائخ اعظام، بزرگان دین، میں صرف چند باتیں، تقریریں تو ساری ہو گئیں، تقریر تو امیر المجاہدین کی بھی ہو گئی ہے، اس کے بعد کسی تقریر کی ضرورت نہیں ہے۔ میں صرف بیٹھا یہ سوچ رہا تھا کہ 1953 کی تاریخ ختم نبوت ہو یا 1974 کی تاریخ ختم نبوت ہو، اتنا وقت گزر جانے کے بعد، بلکہ ہمارے تقریباً ان سارے اسلاف میں جنہوں نے ان تاریخوں کے اندر حصہ لیا وہ آج دنیا میں موجود نہیں ہیں، لیکن رات کا اتنا پہر گزر جانے کے باوجود لیاقت باغ کے اندر ان عاشقان مصطفیٰ کا سمندر جب ان کا نام لے رہا ہے جنہوں نے ختم نبوت پر پہرا دیا ہے، تو انشاءاللہ آج 50 سال گزرے ہیں، 100 سال گزرنے کے بعد ان کا بھی تو کوئی نام لے گا نا کہ انہوں نے بھی ختم نبوت پر پہرا دیا ہے۔ تو مقصد تو صرف اتنا ہے کہ ہم سارے خریداران یوسف میں اپنا نام لکھوانے کے لیے آئے ہیں۔ جنہوں نے مولانا عبدالستار خان نیازی پر، سید خلیل احمد قادری پر، حضرت ابو الاسناد پر، علامہ شاہ احمد نورانی پر، یا ہمارے کسی بھی اسلاف کے کسی بزرگ پر اس دور سے لے کر اس دور میں اگر ظلم کیا، آج ان کا نام لیوا بھی کوئی نہیں ہے۔ آج میں شرطیہ بات کہہ سکتا ہوں کہ سال بعد بھی ان کی اولادیں ان کی قبروں پر نہیں جاتی ہوں گی، لیکن جنہوں نے حضور کے ساتھ وفا کی ہے تو سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں، سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں، بڑھا دیتے ہیں ٹکڑا سرفروشی کے فسانے میں۔ وہ زندگیاں تو ان کی بھی گزر گئی اور زندگیاں وہ بھی گزار کے چلے گئے، لیکن آج 50 سال گزر جانے کے باوجود ہم ان کو سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے آئے ہیں جو اس وقت بھی ختم نبوت کے محافظ بن کر میدان میں کھڑے تھے۔ آپ یہ مت سمجھیں کہ آج دور مشکل ہے تب آسان ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ تب تو اس سے بھی زیادہ مشکلات
ہمارے بڑوں نے برداشت کی، بلکہ مسجد وزیر خان اور مسلم مسجد تاریخ ختم نبوت میں رنگین ہوتی رہی، عوام کے خون سے نہیں، علماء کے خون سے، اور ان کی پگڑیاں اچھال اچھال کر پھینکی جاتی رہیں، اور ان پر جناب غداری کے مقدمات اور سزائے موت تک لے کر جا کر انہیں چیک کیا جاتا رہا کہ یہ کتنے ختم نبوت کے وفادار ہیں۔ تو وہ بھی حضور کے غلام تھے، اور ہمارے اسلاف تھے جن کے حریت کی برکت سے آج ہم میدان میں کھڑے ہو کر بات کرتے ہیں۔ ان کی حریت اور ان کی وفا کی برکت سے آج یہ گلدستہ سجا ہوا ہے۔ وہ لوگ تھے کہ جناب علامہ عبدالستار خان نیازی کو مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر نے جب سامنے بلا کر کہا، اس نے کہا علامہ نیازی، میں نے سنا ہے تم نے ہر بڑی بڑی تحریکوں میں جناب حصہ لیا ہے، تم ہر تحریک کے سپہ سالار ہوتے ہو، تو تمہاری ساری زندگی تحریکیں چلاتے ہوئے گزر گئی ہے۔ تو مولانا تو پھر مولانا تھے، مولانا کہنے لگے، اوئے میری بات غور سے سن، یہ جو کلف ڈال کر وردی پہن کر تو میرے سامنے کھڑا ہے نا، اگر نیازی تاریخ پاکستان نہ چلاتا تو اس وقت کسی ریڑھی پر کھڑا ہو کر گنڈیریاں بیچ رہا ہوتا۔ نیازی نے تاریخ پاکستان چلائی ہے تو آج کلف پہن کر میرے سامنے وردی پہن کر کھڑا ہے۔ تو اس نے کہا نیازی صاحب یہاں بھی سخت باتیں کرتے ہیں تو آپ کی پھانسی کا آرڈر آ گیا ہے، آپ کو عنقریب پھانسی دی جائے گی۔ تو مولانا نیازی صاحب نے وہ ترے والے پگ وہ اتار کر اس کی ٹیبل پر رکھ کر کہا، تو نیازی کو موت سے ڈراتا ہے، نیازی کفن سر پر باندھ کر پھرتا ہے۔ یہ ہے ہمارے اسلاف، اور اس وقت بھی اور آج بھی کریڈٹ لینے والے بڑے۔ اور بھائی ہمیں بالکل کریڈٹ نہیں چاہیے، ہمیں بالکل کوئی چیز نہیں چاہیے۔ تاریخ بڑا منصفانہ فیصلہ کرتی ہے، اور تاریخ کے فیصلے کیے ہوئے وہ بڑے مدت تک بلکہ تعصب قیامت تک یاد رکھے جاتے ہیں۔ اس لیے کریڈٹ نہیں چاہیے، ہاں یہ ضرور چاہیے حضور کی ختم نبوت کا تحفظ چاہیے، اس کے بدلے میں ہماری جانیں چلی جائیں، اس کے بدلے میں ہمارا مال چلا جائے، ہمارے بچے قربان ہو جائیں، سب کچھ بھی ہو جائے، پھر بھی کہیں گے کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، اور دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ بس اتنی سی مختصر سی بات ہے۔ بڑی تقریریں آپ نے سنی، بڑے نعرے لگائے، ہم تو ان بزرگوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اور آج کا دن دیکھیں، لوگ پتہ نہیں اپنے بڑوں کے دن کیسے منائیں گے۔ یہ فخر کی بات نہیں ہے کہ ہمارے بڑے کتنے بڑے کارنامے کر کے گئے کہ ہم آج ان کا دن مناتے ہوئے بھی پوری دنیا میں فخر سے کہہ رہے ہیں۔ اور بابا جی کہا کرتے تھے ہمارے بڑے وہ نہیں، اسلام پر مشکل وقت آیا، ہسپانیہ میں سپین مر، تو وہاں جو تھے اسلام کے وارث وہ اپنی جانیں بچا کر کہیں دائیں بائیں نکل گئے، کوئی مراکش نکل گیا، کوئی کہیں نکل گئے، کوئی دنیا میں جا کہیں ہجرت کر گئے۔ تو بابا جی فرماتے تھے ہمارے بڑوں نے ہجرت نہیں کی، بلکہ کالا پانی کی جیلیں آباد کی، بلکہ شاہی قلعے کی تہخانے آباد کیے، سارا کچھ آباد کیا، اور یہاں سے اسلام کو جانے نہیں دیا، بلکہ ایک دن میں 300 علماء کو اونٹوں کے اوپر باندھ کر پھانسیاں دی گئی اور سارا کچھ کہا گیا، بلکہ مولانا حسرت موہانی کو 27 سال چکی کی جناب مشقت دی گئی، جیل میں رکھا گیا، پھر بھی کہا ہے مشق سخن جاری، اور چکی کی مشقت بھی ایک طرفہ تماشا ہے، حسرت کی طبیعت بھی جو چاہو ستم کر لو اور بھی کھل کھیلو، پر ہم سے قسم لے لو کی ہو جو شکایت بھی شاہوں کے تکبر سے بھی دب کر نہ رہا میں۔ بس ہمارے اسلاف کی بھی یہ تاریخ ہے کہ کوئی کسی کتنے بڑے عہدے کا مالک ہو، کوئی کتنے بڑے جناب منصب کا مالک ہو، ہمیں اس کے منصب کا کوئی بھار نہیں، اس کے عہدے کا کوئی بھار نہیں، اس کی طاقت کا کوئی بھار نہیں، اس لیے کہ ہماری روایت ہے شاہوں کے تکبر سے بھی دب کر نہ رہا میں، آخر کس بارگاہ خاص کا گدا ہوں میں۔ اور میں پورے پاکستان میں سناتا ہوا آیا ہوں فتح باب نبوت پہ بے حد درود، حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر سے لے کر امیر المجاہدین تک، اور امیر المجاہدین سے لے کر غازی عدیل شہید تک، اور غازی عدیل شہید سے لے کر غازی عرفان شہید تک، یہ ساروں شہیدوں کی میں داستان سناتا آیا ہوں۔ لیکن آخری بات، کیونکہ میں لمبی تقریر کے آج میں نے ساری سنی ہے، کرتا آیا ہوں، آج میں سننے کے لیے آیا تھا۔ الحمدللہ تحریک کے اتنے لوگ تیار ہو چکے ہیں کہ ہم نہ بھی ہوں گے تو یہ انشاءاللہ کام چلتا رہے گا۔
یہ بات انشاءاللہ طے ہے. میں سب کو سنتا آیا ہوں, ہمارے ہر شخص نے بڑی تاریخی اور بڑی مدلل اور بڑی دستاویزی باتیں کی ہیں جو انشاءاللہ تاریخ کے جناب کونے میں یہ گوشہ رہے گا. اور باتیں جتنی بھی رہیں, عمل جو ہے نا وہ سب سے بڑا ہے, اور تحریک کا عمل بتاتا ہے کہ انشاءاللہ یہ تحریک تا صبح قیامت قائم و دائم رہے گی. اس تاریخ کے اندر خون جس کا ہے, حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر سے لے کر امیر المجاہدین تک, اور اس تاریخ کے پہلے جو شہید ہیں غازی عدیل شہید, مجھے یہ سعادت حاصل ہے کہ میں نے ان کی شہادت کے عین وقت, وہ مجھ سے آگے تھے میں ان سے پیچھے تھا, اور جب ان کو گولی لگی میں ان کے پاس تھا, اور جب ان کو جناب گولی لگی اور وہ بالکل پلر کے ساتھ ایسے گھسیٹتے ہوئے جب نیچے بیٹھے, ہم پہنچے تو ان کا سر جھک رہا تھا, درد سے نہیں بلکہ اس لیے کہ بھولے نہ مرتے مرتے آداب کوئے جانا. درد سے نہیں میں مانتا, میں اس لیے سر جھک رہا تھا اور لبوں سے ہلکی ہلکی آواز آ رہی تھی, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. ان کے لب ہل رہے تھے, اور کیونکہ سامنے امام الانبیاء جلوہ گر ہوں گے, حضور کی ختم نبوت پر آن ڈیوٹی پیرا دے کر دنیا سے جا رہے تھے, اور ان کے لب ہل رہے تھے, گردن جھکی ہوئی تھی, اور سامنے سے جناب گولیاں چل رہی تھی, اور میں نے جب قریب ہوا ان کو اٹھانے کی کوشش کی تو وہ آخری سانس لے رہے تھے, اور پھر بھی حضور کا نعرہ لگا رہے تھے, تو کہہ رہے تھے بھولے نہ مرتے مرتے آداب کوئے جانا, جو سر نے ساتھ چھوڑا تو سجدے کیے نظر نے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.